اس اعمال کے لیے آپ یقین کریں کرنا بھی چاہے تو انسان نہیں کر سکتا، کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. سمپل ہے یار، کیا کرنا ہے اس میں؟ اور اگر نہیں کرو گے تو ذلیل و خوار تو یہاں بھی ہوگے اور وہاں بھی ہوگے. اور اگر کرو گے تو میں نے کہا نا، جانے سے پہلے تمہاری فیکٹریاں لگ جائیں گی. فیکٹری سمجھتے ہیں نا، دنیا کو کمانے کی فیکٹری ہوتی ہے نا بھائی. ہے بھائی، اسکول والوں کیمپس ہوتے ہیں نا، 1 کیمپس 2 کیمپس 10 کیمپس 20 کیمپس. کیا کمائے گا نا ایک بھائی، 10 فیکٹریوں سے پیسہ آ رہا ہے. اور آج کل تو ملٹی نیشنل کمپنیاں جو بنی ہیں وہ بھائی 100 ملکوں میں کام ہو رہا ہے، 10 لاکھ آدمی کام کر رہے ہیں. بتاؤ آمدنی کتنی ہے. اور اسی طرح یہ روحانی فیکٹری ہے. اللہ جب فضل فرماتا ہے تو اس کو یہ چیز عطا فرماتا ہے کہ ایک آدمی 1 ملٹیپلائی 1، ایک اعمال ایک طریقے سے ہو رہا ہے، ایک ہی اعمال ملے گا. اور اسی اعمال کو 20 آدمی کر رہے ہو تو 20 مل گیا. تو میں یہ بات آپ سب سے بتا رہا ہوں اور آپ سب کو دکھا رہا ہوں کہ بھائی یہاں تو فیکٹریاں لگ گئیں. پچھلی دفعہ ہمارے رمضان میں وہی قرآن ختم کیا جائے نا، تو ایک آدمی ایک قرآن ختم کرتا تھا، کوئی آدھا کرتا تھا. تو میں نے کہا بھائی کتنا کرتے ہیں آپ؟ میں نے صاحب 1 کر لیتا ہوں. یار 1 کر لیتے ہو تو میں تو 10 کر رہا ہوں. کیا 10 کر رہا ہے؟ تو تم کم از کم 3 تو کر لو. ہاں سر 3 کر لو. دوسرے کو بلایا، حافظ صاحب سے، حافظ صاحب کتنا ہو رہا ہے؟ سر 2 کر لیتا ہوں. 3 کر لیتا ہوں. نہیں یار مجھ جیسا آدمی 10 کر رہا ہے، تم 3 ہی کر رہے ہو. اچھا تو انشاءاللہ 5 کر لوں. ویری گڈ یار 5 کر لوں. اب جب اس نے شروع کیا تو اینڈ رزلٹ کیا ہے حضرت؟ 10 تو میں نے 27ویں شب کو ہی ختم کر لیا، اور یہ جو ہے 3-4 اور نکل جائیں گے. بتائیں جتنے لوگوں کو میں نے ترغیب دی، مجھے بتاؤ کہ میں نے کتنا قرآن ختم کیا اور انہوں نے کتنا ختم کیا. کیونکہ ختم وہ کر رہا ہے، اللہ نے کہا ہے جس کو وہ ترغیب دے گا، جس کی بات مانے گا، ہم اتنا ہی ثواب اس کو عطا فرمائیں گے. تو میں نے کہا میں نے تو ہو سکتا ہے شاید 200 قرآن ختم کر لیا. کیوں؟ فضل سے ہوا نا، عمل سے نہیں ہوا. عمل سے کتنا کر لو گے؟ اس سے زیادہ نہیں جا سکتے. لیکن فضل ہو تو پھر کیا بات ہے. تو میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں بھائی، جو فضل کی فیکٹری ہے وہی عمل ہے، وہ قیمتی ہے. 50 روپے 500 روپے کمپلیٹ کر لو. ایک قرآن کو 1000 میں کم. لیکن کرو کیسے؟ تمہاری بات تو تم اپنے آپ کو نہیں مان رہے، دوسرا کیا مانے گا؟ تمہارا جو پروڈکٹ ہے وہ تم گھر والے استعمال نہیں کر رہے تو باہر کون استعمال کرے گا؟ تو ایسا بننے کے لیے ایسا بننا پڑتا ہے. تو بتاؤ کون فائدے میں رہے گا؟ کون رہے گا فائدے میں؟ بھائی جس کی فیکٹری ہوگی. مر بھی گئے تو میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کیا کر گئے؟ بھائی فیکٹریاں کھول کے چلے گا. فیکٹری پہ فیکٹری بن رہی ہے. اور اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالعی صاحب، وہ تو کہہ رہا ہوں نا کہ کتنی فیکٹریاں لگا رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں آپ سب سے ایک ہی بات کر رہا ہوں، یار کرنا تو یہی ہے. تم دنیا کی فیکٹری لگانے میں لگے ہو، نیٹ رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے. چھوڑ کے جانا سب جواب دینا پڑے گا. ہم نے تو مال دیا، یہ دیا، اس کا جواب دو. اور یہ جو فیکٹریاں ہیں جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، ہم تو سمجھیں شاید ایسے ہی ہے، ایسے نہیں ہے. تو آپ سب سے ایک ہی درخواست ہے کہ بھائی فصل اللہ کی طرف. اور طریقہ میں نے بتا دیا، کچھ بھی نہیں کرو، جو کر رہے ہو اس کو بڑھیا بنا لو. سمپل. اس میں کیا مسئلہ ہے یار؟ اور آج کل کے دور میں بڑھیا بنانا کوئی بہت زیادہ قیمتی چیز ہے نہیں. یہ چشمہ پہنا ہوا ہو سکتا ہے 1000 روپے کا ہو، لیکن میں کہوں گا یار چشمے کو بڑھیا بنانے کے لیے برانڈیڈ مجھے کارٹیئر کا چشمہ خریدنا پڑے گا. کارٹیئر چشمہ معلوم ہے اتنا بڑا کتنے کا ہے؟ 4 لاکھ روپے کا. صرف ایسے ہی چشمہ ہوگا، وہ صرف اس کا برانڈ ہوا کارٹیئر، 4 لاکھ روپے کا ہے. یار 4 لاکھ کہاں سے لاؤں بھائی؟ مشکل ہے یار. اور اگر پتہ چلے صاحب کارٹیئر جو ہے وہ 100 روپے کا مل رہا ہے، ڈسکاؤنٹ لگا ہوا، آج فلاں چیز ہو رہی ہے، تو یار بہت آسان ہے، لاؤ بھی 100 دے دو کارٹیئر.
تو یہی عرض کر رہا ہوں، ہماری مسجدیں خالی ہو چکی ہیں، ہمارے لوگوں کے اندر اللہ معاف کرے لوگ دنیا کی طرف بھاگ پڑے، چین علم حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا کا علم چین چلے گئے، سب کے سب بھاگ رہے ہیں ادھر، اور ادھر تو خالی پڑا ہوا ہے. تو بھائی اٹھا لے یار، 10 منٹ 15 منٹ میں کہہ رہا ہوں، میں تو روز بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، کبھی کبھار تو 3-4 منٹ بھی ابل سب خالی ہے. کسی کو نہیں چاہیے ابل سب، کسی کو اپنی قیمت نہیں بڑھانی. حالانکہ کرنا کیا یار، وہی گھر بیٹھ کے اللہ معاف کرے کیا کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا ہوگا، کچھ بھی نہیں کر رہا ہوگا، لعنت میں گرفتار ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا. بھائی جتنی دیر بیٹھو گے اتنے ثواب کا، اتنی نمازوں کا ثواب ملے گا. ایک نماز جو پڑھی جاتی ہے 2 رکعت 2 منٹ میں، 4 رکعت 4 منٹ میں. تم نے 4 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لی، چلو بھائی تمہاری نماز قبول بھی ہوگی. ایک آدمی 15 منٹ پہلے آ کے بیٹھ گیا، مجھے کتنی رکعت نماز پڑھی اس نے بتاؤ ذرا، وہ سب کا ثواب اس کو مل رہا ہے. تو میں تو آپ سے یہی بول رہا ہوں کہ تم نے کچھ نہیں کرنا، تم بس یہ فیکٹ اس کو اس طریقے سے کر لو، اور وہ سب خالی پڑی ہوئی ہے. ورنہ میں نے مثالیں دے رہا ہوں، جو گئے ہیں مدینہ، جو گئے ہیں مکہ، بھائی صبح جو آج جمعے کا دن ہے، صبح 10 بجے نکل جانا، پہنچ جانا، ورنہ دھوپ بڑی خطرناک ہے، باہر بیٹھنا پڑتا ہے. اور 10 بجے سے پہلے پہنچا ہوا ہے، کتنے گھنٹے پہلے نماز ہوگی پتہ نہیں 2 بجے یا جو بھی ٹائم ہو، 11 12 1 2 4 گھنٹے پہلے بیٹھا ہوا ہے. یہاں تو 4-10 منٹ کی بات کر رہا ہوں، بڑھیا بنا. پھر دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ کیسے کہاں پہنچا دے گا. تم خدائی قسمیں کھا رہے ہو بیٹھے ہوئے، یار قسمیں کیا کھاؤں گا، یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں. وہی پہلے نماز پڑھتے تھے، اب کئی کبھار پڑھتے تھے، اب کیا ہو گیا صاحب، اب سب پہ نظر آتا ہے ہر وقت. تہجد بھی پڑھ، ارے ماشاء اللہ بھائی تہجد بھی شروع کر دی. ارے ہمیں تو یقین نہیں آ رہا کہ تہجد تم جو پڑھ رہے ہو، لوگوں نے 60 سال لگا دی، اب تک تہجد تک نہیں پہنچ پائے. 60 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور یہاں تو ابھی جمعہ مہینہ بھی نہیں گزرا اور تہجد گزارو گے. کتنی بڑی سعادت. یہ سعادت کس بنیاد پہ ملی؟ وہی جو میں نے آپ سے عرض کیا، وہی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. دیکھو قیمت بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے، اس کی قیمت ہے کیا؟ ایک صاحب آئے، حضرت جب آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہوں تو دل کے اندر جو ہے نا بڑے وسوسے آتے ہیں کہ یار یہ فضول کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک ہی بات تو کرتے رہتے، کرتے کیا ہے کچھ بھی. یہ میں نے کہا پھر کیا کرتا تھا، پھر بھی بیٹھا رہتا ہوں. میں نے کہا یہی تو قیمت ہے اس کی. اور قیمت کسے کہیں گے؟ نیند بہت آ رہی ہے، اب نیند کو توڑ کر جانا ہی تو قیمت ہے اس کی. اور کس بات کی قیمت؟ فرشتے جو ہیں وہ ان کو کوئی قیمت، کیونکہ ان کے پاس یہ چیز ہی نہیں ہے. تمہارے دل میں وسوسے آ رہے ہیں، تمہارے دل میں خرابی آ رہی ہے، لیکن تم نہیں کر رہے. یہی تو قیمتی بنا رہا ہے. تم سمجھ لو گے صاحب پتہ نہیں کیا، اور ارے بھائی یہ تو قیمتی بن رہے ہو. تمہاری چیز کو مجھے نیند آ رہی، میں پہنچ گیا مسجد، نیند توڑ کر آیا ہوں، رات کے 2 بجے سویا تھا، قیمتی بن گیا. تہجد کا وقت اتنا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ بھائی اصل میں وہ وقت سونے کا ہے. بڑے سے بڑے آپ جس کو بھی دیکھو گے ہوٹل میں بیٹھے ہیں نا، 2 بجے تک 3 بجے تک بیٹھیں گے، جہاں 3 بجے گا وہ کہانی ختم، پھر وہ رک نہیں سکتا. یہ وقت ہی سونے کا ہے. اور اسی وقت اللہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ تو مجھے بتاؤ نا، یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں، قیمتی بنا رہے ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو قیمت نہیں کوئی. تو یہی تو عرض کر رہا ہوں، ہم اس قیمتی بنانے، میں بیٹھا ہوں گھر میں فضول کر رہے بھائی، مجھے وہاں جا کے بیٹھ جاؤں. قیمتی بنا دیا. بیوی کے ساتھ اچھا لگتا ہے بیٹھنا یار، بچوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے، کس کو نہیں لگتا؟ اس دنیا کے کام کرنے میں مزہ آتا ہے، سب کو ہی آتا ہے. لیکن جب اللہ کی آواز آ گئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو اب اس کو قیمتی بنایا. بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، مال کو چھوڑا، اے سی میں بیٹھے، اے سی کو چھوڑا، پنکھے کو چھوڑا، چلے گئے. یہ قیمتی بن گیا نا. رات کو سردی ہو رہی ہے، میرے ساتھ بھی ایسی ایک واقعہ ہوا. واقعہ یہ ہوا کہ دل میں آیا کہ حضرت اب جو ہے بڑا ہی نیندار ہو گیا ہوں میں، تو میں اس میں نہیں جاؤں گا، کیا نام ہے، نہیں بستر میں نہیں سوؤں گا، زمین میں سوؤں گا. جی بچے ساتھ سوتے تھے، بچے چھوٹے تھے. بیوی نے کہا بھائی ہم سب اوپر سو رہے ہیں بستر میں، آپ نیچے سو رہے ہیں. میں نے کہا بس تمہیں تم جو کہا نا وہ کرو، بس میں بھی نیچے سونا ہے. نیچے سو گئے صاحب جا کے. اب سونا کیا نیچے، ہڈی میں درد، نرم بستر کو چھوڑ کے نیچے آئے تو گڑبڑیاں کھا رہے ہیں.
بہرحال اب اور بھی ہوا ہے یار، ایسا کرنا اے سی میں سو رہا ہوں، اے سی کے باہر جا کے سو جاتا ہوں، گرمی ہوگی نا ذرا، نیند صحیح نہیں آئے گی تو میں آرام سے اٹھ کے چلا جاؤں، یہاں تو اے سی چل رہا ہے اور نرم گدا تو اتنا مشکل، میں نے جا کے باہر جا کے سونا شروع کر دیا۔ بات جو ہے ہمارے والد صاحب پیر و مرشد جو ہمارے تھے ان تک پہنچا دی بچوں نے کہ ابا حضور جو ہے نا آج کل باہر سو رہے ہیں، وہ بھی باہر جو ہے وہ تخت ہے اس پہ سو جاتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ، ادھر آؤ بھیا، میں نے کہا جی حضرت، میں سنا آج کل تم بڑے مجاہدے کر رہے ہو، میں نے کہا جی حضرت بس طبیعت جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے، نیند جو ہے اس آرام سے وہ ٹوٹ جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ کہہ رہا مجھے ایک بات بتاؤ، نرم بستر کو چھوڑنا مشکل ہے یا زمین کو چھوڑنا مشکل ہے؟ میں نرم بستر کو چھوڑنا مشکل ہے۔ اے سی کو چھوڑنا مشکل ہے یا بغیر اے سی کے چھوڑنا مشکل ہے؟ اے سی کو چھوڑنا مشکل ہے۔ کہنا بیٹا بات تو یہی تو سب سے بڑا مجاہدہ ہے، یہ سب چیزیں تمہیں دی ہوئی ہیں، تم اس کے باوجود اللہ کے پاس جاؤ تو اللہ کیا تمہاری قیمت بڑھ جائے گی۔ کہانی بدل دی، اور یہی اللہ والوں کی صفت ہوتی ہے، ورنہ ظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے۔ ایک صاحب تھے، دیکھیں باریکیاں یہ حقیقت کی، ایک صاحب تھے وہ روزہ رکھتے تھے، اب بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ مر سکتے ہیں، آپ مر سکتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا لیکن روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں مر جاؤں گا۔ کیا ہوا؟ مر گئے۔ آپ مجھے بتاؤ وہ موت صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب آپ کہو گے اپنے جذبات سے سوچو گے، یار جذبات تو بڑے اچھے، اللہ کا حکم کیا کہہ رہا ہے کہ جب موت آنے کا خدشہ ہو تو تم نے اس چیز کو ترک کر دینا ہے۔ اگر تمہارا 3 دن اگر تم فاقے سے ہو جاؤ تو حرام مرغی تم کھا لو۔ اب اگر وہ وقت نہیں کھائے گا تو وہ کیا مرا؟ اس نے اللہ کے حکم کو توڑا، کیونکہ جان قیمتی ہے، جان ہوگی تو مزید روزے رکھ لیتا، مزید عبادت کر لیتا۔ دماغ تو جذبات تو یہ کہہ رہا ہے، اور جذبات میں آگے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم پہ ہم نے قیمتی بنایا اسی بات کے لیے کہ تمہارے ساتھ ہم نے یہ نفس لگایا ہے، اور اس نفس ہی کو جتنا اس کا مقابلہ کرے گا، یہی ہم سب ہیں خدا کے لیے۔ ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں کہ بھائی کرنا کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی سمندر کے پاس رہ کے پیاسے مر رہے ہو، کیسی حماقت ہے یار، ارے سمندر کے پاس ہے پیاسے مر رہے ہو۔ ہمارا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے، آسان ہے سب لیکن ہم سب پریشان ہیں۔ کیسے؟ ارے بھائی وہ کرے گا، تم نے نہیں، تم یہ کر سکتے ہو نا، اسی چیز کو بڑھیا بنا دو، بس قیمتی بنا دو، پھر دیکھو کیسے لگتی ہے تمہاری فیکٹریاں، پھر دیکھو تمہاری ویلیو کیا ہوتی ہے، کیونکہ تم نے جس اللہ کو ویلیو دی، اللہ نے تمہاری ویلیو بنا دی۔ خدا کی قسمیں کھا کے بتا رہا ہوں، ایسے ہی نظر آتا ہے۔ جس نے اللہ کو ویلیو دی، اس کے جوتے، اس کے کپڑے، اس کے ارے بھائی ہر چیز پہ حکم پہ کام ہو رہا ہے، اور حکم سے پہلے ہو رہا ہے۔ گاڑی صاف مل رہی ہے، یہ کیا؟ یہی اللہ نے تم نے ہماری سنی، ہم تمہاری سنیں گے۔ تم نے ہمیں ویلیو دیا، ہم تمہاری ویلیو بڑھائیں گے۔ بس سمپل ہے یار۔ اور اگر یہ نہیں کرو گے کیے جاؤ، اتنی عمر گزر گئی، حاصل کچھ بھی نہیں ہے، مائنس میں ہے، مائنس میں۔ پوچھو تو بھائی قضائے عمری ہے، پوچھو تو ہاں بھی قرضہ چڑھا ہوا ہے، پوچھو تو ہاں بھی حق لوگوں کا مارا ہوا ہے، پوچھو تو ہاں بھی لوگوں کو تکلیف دی ہوئی ہے۔ ارے ہر چیز کے اندر نیگیٹو نظر آ رہا ہے، اور جا رہا ہے قبر کے اندر۔ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے، بڑا خطرناک معاملات ہیں۔ تو بس سمپل ہے یار، کر لو جو کل کر